اسٹارٹ کریں؟ اوکے، تھینک یو. اچھا بیٹا، ابھی ہم دو ٹاپکس اور کرنے کی کوشش کریں گے. ون از ریوائول آف سی پیک یا سی پیک فیز 2، اور دوسرا اسلاموفوبیا. یہ دو آج کور کریں گے انشاءاللہ. بقیہ پھر اگلی کلاس میں کریں گے. میں نے آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیل لیکچر ہاؤ ٹو اٹمپٹ دا پیپر پہ بھی انشاءاللہ دینا ہے. ایک دو دن دوسرے ٹیچر لیکچر لے لیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو ڈونٹ وری، آپ کے اکثر یہ ٹاپک کو کور کیا جائے گا. سی پیک فیز 2 کویشچن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آسان کویشچن ہوگا. میرے خیال میں اس کویشچن کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. ایک ٹریجڈی اکثریت جو اسٹوڈنٹ ہے، ایکیڈمک اسٹوڈنٹ ہمارا، ناٹ اونلی ان پاکستان، جہاں پہ ایجوکیشنل لٹریسی ریشو کم ہے، وہاں پہ یہ ایک بڑا کرائسس ہے کہ ہمیں کویشچن کی ڈیمانڈ پورا کرنا نہیں آتا. سی پیک فیز 2 پہ جب سوال آئے گا تو اکثر لوگ اس کو کوئی میش سا بنا دیں گے. ایک کوئی اس کو ایک انداز میں لے گا، کوئی دوسرے انداز میں. جس نے فار ایگزامپل میرا لیکچر لیا ہوگا اس کو سی پیک اے سے لے کے زی پہ لے لے گا. اس طریقے سے جس نے سی پیک کے بارے میں جو پڑھا ہے، جو اس کے ذہن میں آیا وہ لکھ لے گا. لیکن سی پیک فیز 2 کا جو سٹرکچر ہے وہ کلیئر کر کے دے رہا ہوں. تو ریممبر، انفارمیشن تم لوگوں کے پاس سی پیک کے بارے میں پہلے بھی بہت ہوگی. سٹرکچر پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک؟ انٹروڈکشن کے بعد پہلا پیراگراف میرا کیا ہوگا؟ کنٹینیوڈ فوکس آن دا انرجی پروجیکٹس. ایک پیراگراف. کیسے کنٹینیوڈ فوکس آن دا وائس ایشو؟ It's okay now? Okay. So, continued focus on the energy projects. اس پیراگراف کو میں کیسے بلڈ کروں گا؟ سی پیک was initiated, or investment under CPEC initiated from energy projects. اور سب سے پہلے 3 کول پروجیکٹس انسٹال ہوئے تھے، رینٹل کول پروجیکٹس 3، اور ایک ایل این جی کول پروجیکٹ انسٹال ہوا تھا. 3 کول اور ایک ایل این جی رینٹل پروجیکٹس انسٹال ہوئے تھے. اور پھر 5000 میگا واٹ الیکٹریسٹی 2018 تک سسٹم میں آ گئی تھی. 5000 میگا واٹ electricity was added to the system by 2018, mostly through the rental projects. دوسرا، long term projects were also initiated in phase 1. انرجی پروجیکٹس کے جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں وہ بھی انیشیٹ کیے گئے. کئی سارے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس انیشیٹ ہوئے. فار ایگزامپل کروٹ جو اب کمپلیٹ ہو گیا ہے. کروٹ 15 میں شروع ہوا تھا، اب کمپلیٹ ہوا ہے، ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ ہے. اسی طریقے سے سکی کناری 16 میں شروع ہوا تھا، اس دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا. اسی طریقے سے تھر کول پروجیکٹ پہ ملٹیپل پروجیکٹ شروع ہوئے اور وہ کمپلیٹ ہونا، 2 میں سے 2 کمپلیٹ ہو گئے. 330 میگا واٹ کے 2 پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے. مزید ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نیو اینڈ مور پروجیکٹس ان فیز 2 انڈر انرجی لگ رہے ہیں. ایک
تھر کول از ان فوکس، یعنی کول پروجیکٹس ان فیوچر جو بنائے جا رہے ہیں وہ موسٹلی تھر سے بنائے جا رہے ہیں، تھر کول سے بنائے جا رہے ہیں۔ لکی کول پاور پروجیکٹ کراچی میں کمپلیٹ ہوا، تھر سے کول اس کے لیے آئے گا۔ اسی طریقے سے 1330 میگا واٹ کا تھر کول پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اس کے علاوہ پھر ایک اور پروجیکٹ ہے انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن۔ انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن، تھر کول کو انڈر گراؤنڈ برن کیا جائے گا، اس کو گیس میں کنورٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پھر ڈیزل پروڈکشن کا ایک پروجیکٹ ہے، تھر کول سے ڈیزل پروڈیوس کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فیز 2 میں اس میں ایڈ ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے نیومرس ونڈ پروجیکٹس being added in phase 2، phase 1 میں بھی آئے تھے، phase 2 میں بھی آ گئے ہیں ونڈ پروجیکٹس، جو کہ کوسٹل بیلٹ آف سندھ میں پلس اس کے علاوہ بلوچستان میں انسٹال کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا ایک پیراگراف تو یہ ہوگا، کنٹینیویشن فرام دا پاسٹ کمنگ ٹو دا پریزنٹ۔ دوسرا، سی پیک فیز 1 also focused on the transportation sector، ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ اس نے فوکس کیا، موسٹلی موٹر ویز اینڈ ہائی ویز پہ فوکس کیا۔ کئی سارے مینشن کریں، ایسٹرن جو ہمارا کریڈور ہے، وہ موٹر وے جو ہمارا بنا ہے، دیٹ از برہان، فیصل آباد، ملتان، سکر، ایک طرف پہ گوادر تک جائے گا، سکر سے گوادر تک موٹر وے، دوسرا کراچی، ٹھیک۔ تو یہ اس کے بعد برہان ہکلا ڈی آئی خان موٹر وے، اس کے بعد ڈی آئی خان کوئٹہ ایکسپریس وے بنے گا اور بن رہا ہے، فار ایگزامپل یہ۔ سو موٹر ویز اینڈ ہائی ویز بنائے جا رہے ہیں۔ ریلوے پروجیکٹ یا ایگریمنٹ اور ایم یو was signed on ML1-2 مین لائن 1 فیز 1 میں، لیکن فیز 1 میں اس پہ کام شروع نہیں ہوا، فیز 2 میں بھی اس پہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا ہے، بیکاز آف دا ڈس ایگریمنٹ بٹوین دا چائنیز انویسٹرز ان پاکستان، اسپیشلی فائنانسنگ پہ، موڈیلٹیز پہ اعتراضات ہے، سائز آف دا فائنانس اینڈ موڈیلٹیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہی۔ اس کے بعد فیز 2 میں آپ مینشن کریں گے گوادر سی پورٹ کنسٹرکشن جو ہوئی تھی 2006 میں ہوئی تھی، اس کے بعد نئی کنسٹرکشن ٹل 2019 نہیں ہوئی تھی۔ 2020 میں جو فیز 2 ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس میں گوادر سی پورٹ کی کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے۔ فیز 2 کی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فیز 2 کنسٹرکشن 2020 میں شروع ہوئی ہے، ٹھیک، یہ منشن کریں گے۔ اس کے بعد مزید انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایٹ گوادر، اسی طریقے سے ایسٹ بے بنایا جا رہا ہے، ایسٹ بے، یہ ایکسپریس وے ہوگا جو کوسٹ کے ساتھ ہی بن رہا ہے۔ اس کے بعد Western alignment was not originally the part of CPEC and still is not the part of CPEC, but the government of Pakistan has announced, decided to develop the Western alignment on its own. Peshawar DI Khan جو ڈیولائزیشن آف انڈس ہائی وے ہے، ڈیولائزیشن آف انڈس ہائی وے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 70% پلس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو ویسٹرن الائنمنٹ کو حکومت پاکستان خود بنا رہی ہے، ڈن۔ تو آپ یہ اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک، یعنی فیز 2 میں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ایڈ ہوئی ہیں۔ 1، گوادر سی پورٹ پہ کام شروع ہوا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایٹ گوادر بننا شروع ہوا ہے، ایسٹ بے پہ کام شروع ہوا ہے، یہ نئے پروجیکٹس ہیں۔ ڈی آئی خان کوئٹہ ایکسپریس وے پہ کام شروع ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ویسٹرن الائنمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان خود بنا رہی ہے، یہ بقیہ پرانے
या तो कंप्लीट हुए थे या कंप्लीशन में थे। ओके, ये हो गए दो पुरानी चीजें। यानी सी पैक फेज 1 में मोस्टली फोकस वाज, अब ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ हो जाएगा या सेंटेंसेस हो जाएंगे, वाज ऑन द एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। बट सी पैक फेज 2 or revival of CPEC is mostly focusing on industrialization. वो फोकस कर रहा है किस चीज पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। 9 special economic zones are to be developed under CPEC, जिनमें अल्लामा इकबाल इकोनॉमिक जोन फैसलाबाद की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। 3000 एकड़ जमीन है। अल्लामा इकबाल इकोनॉमिक जोन के लिए 3000 एकड़ की जमीन दी गई है। उसके जो प्राइमरी डेवलपमेंट है वो सारा कुछ हो चुका है और उसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है और कई सारे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुए हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एम क्या है? लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन साउथ एशिया यहां पे बनेगा और फिर बकिया इंडस्ट्रीज इसमें लगाए जाएंगे। दूसरा रशकई इकोनॉमिक जोन केपी डेवलप किया जाएगा, जिसमें कोई 200 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, मैं ख्याल 230 है, 230 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स डेवलप किए जाएंगे अंडर सीपैक। उसके बाद बुस्तान इकोनॉमिक जोन क्वेटा है जिस पे काम शुरू हुआ है। गवादर इकोनॉमिक जोन बलूचिस्तान पे काम शुरू हुआ है। बुस्तान, क्वेटा, गवादर, दूसरा ये। उसके बाद फिर ढाबे जी इकोनॉमिक जोन सिंध पे काम शुरू हुआ है। सो 5 इकोनॉमिक जोन में हम काम बनता हुआ देख रहे हैं या उस पर डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक, अब इसका आगे इस पे हम क्रिटिक कैसे करेंगे? तो हमने डिस्क्रिप्शन कर दी। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन्ड ऑन डिक्लाइन या परसिस्टेंटली डिक्लाइंड। एक झटका उसको कब लगा? नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द 70s। फिर इंडस्ट्रीज ने रिवाइव करना शुरू किया 90s में, लेकिन 2008 ऑनवर्ड एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्रीज कुछ सेटबैक हुआ। एनर्जी क्राइसिस, दूसरा सिक्योरिटी की वजह से, थर्ड हायर प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इंडस्ट्रीज को सेटबैक हुआ। लेकिन अब फिर हमारे यहां इंडस्ट्रीज रिवाइव होने लगी है। तो सी पैक का हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइव कर रहा है और 9 बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। जिस तरीके से हमारा कराची ईस्ट, कराची नॉर्थ बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन्स हैं या इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इसी तरीके से यहाँ पे ये बड़े बड़े 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अक्रॉस पाकिस्तान बनाए जाएंगे, जिनमें से 5 मैंने मेंशन किए और फोकस पूरे पाकिस्तान पे है। जीबी में एक एस्टेब्लिश किया जाएगा, एजेके में एक एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो सी पैक फेज 2 का जो फोकस है वो इस पे है, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आप किस पे बिल्ड करेंगे या आइडिया क्या बिल्ड करेंगे? यानी 1-2 पैराग्राफ तो ये हो गया इंडस्ट्रीज पे। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ गवादर, गवादर की डेवलपमेंट कैसे होगी उसमें मेंशन करेंगे। नंबर 1, द मास्टर प्लान ऑफ गवादर इज मेड पब्लिक। वो अब पब्लिक हो चुका है। गवादर का मास्टर प्लान क्या है? नंबर 1, सी पे, कोस्ट पे। इसके 2 पार्ट्स हैं। वेस्ट साइड पे सी पोर्ट बनाया जाएगा, दैट वुड बी द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ एशिया पैसिफिक, और इन एशिया पैसिफिक बनाया जाएगा और बन रहा है। सो एक तो सी पोर्ट। दूसरी तरफ पे ईस्टर्न साइड पे क्या बनाया जाएगा? कोस्टल टूरिज्म बढ़ाई जाएगी या सी टूरिज्म बढ़ाई जाएगी। एक तरफ पे सी पोर्ट, दूसरी तरफ पे टूरिज्म।
इसी के फिर सिटी में लैंड पे क्या होगा, वेस्ट साइड पे इंडस्ट्रियल जोन लगेंगे, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे, प्लस ये एयरपोर्ट बन रहा है। और ईस्ट साइड पे दैट इज रेजिडेंशियल एरिया, लैंड पे वेस्ट साइड पे इंडस्ट्रियल जोन्स, ईस्ट साइड पे रेजिडेंशियल एरियाज। तो ये यूं डिवीजन है इन 4 पार्ट्स में। मजीद उसमें क्या हो रहा है, कई सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 300 मेगावाट का कोल प्रोजेक्ट है, डीसैलिनेशन प्लांट है ऑफ वाटर। इसी तरीके से 3 स्मॉल डैम्स बनाए जा रहे हैं, 2 कंप्लीट हो गए, 1 कंप्लीट हो रहा है। तो गवादर के जो फ्यूचर के पानी की रिक्वायरमेंट है वो की जाएगी, मीट की जाएगी। इसी तरीके से फिर ट्रेनिंग सेंटर्स, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर 1 कंप्लीट हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम कंप्लीट हुआ है, इसी तरीके से एक हस्पताल कंप्लीट हुआ है, वगैरह वगैरह। सो गवादर की डेवलपमेंट, गवादर फोकस में है। कोट कर रहा हूँ चाइनीज मिनिस्टर फॉर सी पोर्ट एंड शिपिंग अथॉरिटीज, वो क्या कह रहा है कि बाई 2050 गवादर वुड कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। 2050 तक गवादर कंट्रीब्यूट करेगा $200 बिलियन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, यानी हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बनेगा कराची के बाद। उसके बाद फिर एक और बड़ा एस्पेक्ट जिसमें सी पैक फेज 2 में हम कह रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सी पैक में जो एग्रीकल्चर पे फोकस है वो क्या क्या है, बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। 1, दैट इज हाइब्रिड क्रॉप प्रोडक्शन, हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड शुगर वगैरह जो कम पानी इस्तेमाल करते हैं, एक। दूसरा, सीड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, सीड डेवलपमेंट पे। तीसरा, यानी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशली सीड पे। इसके अलावा फिर एक और चीज है, दैट इज मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, दैट इज क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशंस पे जा रहे हैं। ये दोनों बड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसके अलावा फिर कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएंगे, हर प्रोविंशियल कैपिटल में एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा ताकि हम चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर सके, मौसम ना हो पर्टिकुलर आइटम्स का और वो हमें फ्रूट वगैरह वेजिटेबल वो हमें बाद में मिले, तो कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएंगे वगैरह। ये एग्रीकल्चर यील्ड पाकिस्तान की बढ़ानी है। और चाइना का ये प्रोजेक्ट क्या है कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ानी है, उससे बेसिक मकसद उनका क्या, हाँ उसमें एक और है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ानी है। ये सारा कुछ किस लिए, क्योंकि जो चाइना की फूड डिमांड है, एग्रीकल्चर डिमांड है, उसमें ट्रेमेंडस इंक्रीज हो रहा है। तो उसको मीट करने के लिए तमाम नेबरहुड के एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आप ये मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर एक आईटी सेक्टर को भी फोकस किया जा रहा है। दोनों ममालिक आईटी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5G, मुख्तलिफ आईटी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में वो इंस्टॉल कर चुके हैं, मोबाइल कंपनीज इंस्टॉल कर चुके हैं वगैरह वगैरह। उस पर भी आप एक पैराग्राफ बना देंगे। सो दैट इज़ सी पैक फेज़ 2। इससे मुझे याद आया, कल एक सवाल एक बच्चे ने किया था जिसको मैं चंद पैराग्राफ्स में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सी पैक चूँकि हर किसी ने पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर ये क्लियर करना था कि आपने करना इसको यूँ है। सी पैक फेज़ 2 या रिवाइवल ऑफ सी पैक, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। एक बच्चे ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मैं इसको कल क्लियरिफाई करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरिफाई करूंगा कि सी पैक का क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है श्रीलंका वगैरह के साथ, जो डेट श्रीलंका की जो सिचुएशन बनी है, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं। देखें, इस पे बड़े बड़े जो एप्रीहेंशंस हैं वो क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल, गवादर सी पोर्ट वुड बी अनदर हमबतोता। गवादर सी पोर्ट
ایک اور ہمبتوتا بن جائے گا. ہمبتوتا از دا سی پورٹ آف سری لنکا. یہ ایک اوپینین ہے, ویسٹرن اوپینین ہے. لیکن وہ ہمبتوتا کیسے بنے گا؟ ہمبتوتا سی پورٹ سری لنکا نے ڈیولپ کیا, لون بیس پروجیکٹ تھا. دیٹ واز لون واز گیون ٹو دا گورنمنٹ آف سری لنکا, جو سری لنکا, اور وہ سی پورٹ ڈیولپ ہو گیا. لیکن سری لنکا وہ لون واپس نہیں کر سکا, اور وہ چائنا نے لیز پہ لے لیا فار 99 ایئرز. تو گوادر کے ساتھ بھی کیا یہی ہو سکتا ہے؟ ڈفرینسز کیا ہے؟ فرسٹ آف آل, جو ہمبتوتا سی پورٹ تھا, دیٹ واز a commercial loan given to the government of China. Plus, یہ ill-advised project تھا, not of China, but the government of Sri Lanka. یہ president of Sri Lanka interested تھے اس پروجیکٹ میں, کیونکہ وہ اس کی constituency تھی. لیکن وہاں پہ سی پورٹ اتنا بڑا پروڈکٹیو پروجیکٹ نہیں بن سکتا تھا کہ وہ سی پورٹ بنے اور وہ صحیح معنوں میں پروڈکٹیو ہو جائے, اس لیے وہ نہیں بن سکا. دوسری طرف پہ گوادر سی پورٹ would be would have has a bright future. کیوں؟ چائنا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. فیوچر میں صرف چائنا نے نہیں, سنٹرل ایشین ریپبلکس نے, افغانستان نے, ان تمام نے ٹریڈ کرنا ہے تھرو گوادر. تو ایک تو یہ ڈفرنس ہے. دوسرا, یہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے بی او ٹی ماڈل پہ ہے, بلڈ آپریٹ ٹرانسفر ماڈل پہ ہے. بی او ٹی, کچھ لوگ بی او او ٹی بھی کہتے ہیں, بلڈ اونڈ آپریٹ ٹرانسفر. یہ بھی لون کا ایک فارم ہے, ماڈرن لون کا ایک فارم ہے, یا ماڈرن وے آف لون ہے. اس میں کیا ہے, جب آپ کو لون دیا جاتا ہے تو جب تک وہ پروجیکٹ آپریشنل نہ ہو تب تک آپ صرف انٹرسٹ پے کرتے ہیں. کیپٹل اماؤنٹ واپس شروع نہیں ہوتا ٹو دا انویسٹر, اس کی پیمنٹ واپس شروع نہیں ہوتی, صرف انٹرسٹ پے ہوتا ہے. وہ 2% یا 2.5% یا 3% جتنا بھی ہے, وہ انٹرسٹ صرف پے ہوتا ہے. جب وہ کمیشن ہو جاتا ہے یا وہ آپریشنل ہو جاتا ہے, تب وہ خود اتنا آن کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کیا کہتے ہیں, اس کی کاسٹ بیئر کرتے ہیں. تو پھر اس میں ریشو ہے, 91% چائنا کو جائے گا گوادر میں, 91% پہلے جو کیا کہتے ہیں چند سال ہے چائنا کو جائے گا, 9% پاکستان کو. ود دا پیسج آف ٹائم چائنا کا شیئر کم ہوتا جائے گا. ایون پیریڈ یہاں پہ 39 ایئرس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں, کتنا بنتا ہے؟ تو ایون پیریڈ کے بعد 50-50 ہو جائیں گے, اور پھر 39 ایئرس کے بعد یہ کمپلیٹلی ہمیں شفٹ ہوگا. رائٹ؟ سو یہ بی او ٹی ماڈل پہ ہے. کمرشل لون جس کو ہم پیورلی کمرشل لون کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ایک اور بھی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ جو پروجیکٹس ہیں, صرف گوادر نہیں بلکہ جو پروجیکٹس ہیں وہ لون بیس پروجیکٹس ہیں, اور یہ ڈیٹ ٹریپ پروجیکٹ ہے فار پاکستان. سی پیک اوور آل کیا ہے؟ ڈیٹ ٹریپ پروجیکٹ ہے فار پاکستان. ویدر وہ موٹر ویز ہیں, ہائی ویز ہیں, کیا کہتے ہیں, انرجی پروجیکٹس ہیں, ریلوے ہیں, وہ سب کمرشل لونز ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کے تمام پروجیکٹس کمرشل لونز پہ نہیں ہیں. 1, کئی سارے انرجی پروجیکٹس رینٹل ہے, رینٹل پروجیکٹس ہیں. فار ایگزامپل کول والے میں نے پہلے بتائے تھے, اس کا ہم نے صرف بجلیوں سے خریدنی ہے اور پیسے دینے ہیں, وہ کوئی لون نہیں ہے. دوسرا, نیومرس انرجی پروجیکٹ جو ہیں وہ بی او ٹی ماڈل پہ ہیں. تو یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو موڈ ہے آف انویسٹمنٹ. یعنی جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو تب تک صرف انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے. جب وہ کمپلیٹ ہو جائے, آپریشنل ہو جائے, تو پھر منیمم 85% انویسٹر کو جائے گا. ویری کرتا ہے, 85 سے 91 کے درمیان میں ویری کرتے ہیں. انویسٹر کو جائے گا 15% پلس مائنس
पाकिस्तान को जाएगा, और फिर इवन पीरियड जब यानी 50% टाइम गुजर जाए तो 50% हमारा हो जाएगा, 50% उनका। और फिर जो वो पर्टिकुलर टाइम है, कहीं पे 20 साल है, कहीं पे 23 साल है, कहीं पे 25 साल है, कहीं पे 30 साल है, तो जो वो पूरा टाइम पीरियड होता है वो उसके बाद वो हमें शिफ्ट हो जाएंगे कंप्लीटली। और उसके बाद फिर जितने भी ये जो कमर्शियल लोन्स हमें दिए जा रहे हैं वो वेदर वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं, जितने इंटरेस्ट पे उन्होंने दिए हैं उतनी इंटरेस्ट पे चाइना ने दिए हैं। तो चाइनीज जो लोन है वो महंगे लोन नहीं है। इसके लिए किसको, इन तमाम बातों के लिए किसको कोट करता हूं? मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, आप ये मेंशन करेंगे। इसी तरीके से फिर एक और चीज़ इसमें मेंशन करेंगे, इस पे असद उमर की बड़ी भी डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग है, और साथ में उनके साथ बैठे हुए हैं हमारे जो सी पैक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, पहले किसी में हमें एंग्रो वगैरह कंपनी में हुआ करते थे, उसके हेड थे, तो ये अब सी पैक को ओवरऑल हेड कर रहे हैं। वो उसकी डिटेल एक रिपोर्ट है, आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप पे भी देख भी सकते हैं, सर फरीद ख़ान के नाम से है, वो मैंने वीडियोस शेयर किए हुए हैं, FARIDKHAN, लेकिन साथ में सर लिखिएगा। फेसबुक ग्रुप पे प्लीज़ फेसबुक पे ज्वाइन ना कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप पे, उस पर ये वीडियो मैंने अपलोड किया, ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। अच्छा, तो मज़ीद इस पर आप क्या बात करेंगे? जितने भी ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सो कमर्शियल लोन्स हैं, लेकिन कमर्शियल लोन जितने इंटरेस्ट रेट पे हमें वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटरेस्ट रेट्स पे दे रहे हैं, उतने पे चाइनीज़ बैंक भी दे रहे हैं, तो उससे महंगे नहीं हैं। इसी तरीके से फिर आप एक और बात करेंगे, दैट इज़ कि जो सीपैक बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना के पास हम गए थे, चाइना हमारे पास नहीं आया था। तो चाइना ने ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इनिशिएट किए हैं, वो ट्रांसपोर्ट के हैं, वो एनर्जी के हैं, वो इंडस्ट्री के हैं, या वो सी पोर्ट के हैं, वगैरह वगैरह। इन तमाम के लिए हम चाइना के पास गए हैं, चाइना हमारे पास नहीं है कि मैं आपके यहाँ यहाँ ये इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीपैक पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू अ ट्रांजिट कॉरिडोर। पाकिस्तान ट्रांजिट कॉरिडोर बन रहा है। हम फ्रॉम जियो सिक्योरिटी टू जियो इकोनॉमिक्स जो जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे जा रहे हैं? सीपैक के बुनियाद पे जा रहे हैं। आप ये पॉइंट भी बताएंगे। आखिरी पॉइंट, द फ्यूचर ऑफ BRI, द फ्यूचर ऑफ BRI इज डिपेंडेंट ऑन सीपैक। अगर सीपैक सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और ये पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल होता है और ये प्रोडक्टिव होता है, बेनिफिशियरी होता है म्यूचुअली, नॉट ओनली टू चाइना बट ऑल्सो टू पाकिस्तान, तो BRI के जो बकिया प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सक्सेसफुल होंगे। डन? ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूं करेंगे। सो डेट ट्रैप नहीं है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। कोई क्वेश्चन किसी ने किया है बेटा? होपफुली नॉट। 2 क्वेश्चंस। मैंने एक छोटा सा टॉपिक इस्लामोफोबिया भी आज इनको करवाना है, उसके बाद फिर हम ऑफ करेंगे। ओके, व्हाई इज़ द सीपैक अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बीइंग डिसॉल्व्ड, व्हाट आर इट्स इम्प्लिकेशंस? देखिए, सीपैक अथॉरिटी जो हमने डिसॉल्व की है, पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तहत काम कर रहे थे, फिर हमने सीपैक अथॉरिटी बना दी, अब दोबारा हम मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मुझे लग रहा है, इसके कोई इतने बड़े मुझे इम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब होंगे तो आने वाले दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव है। विच वन डू यू थिंक इज़ मोर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, BOT और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? ऑफ कोर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ अ बेटर ऑप्शन। वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो सॉरी वो तो
فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یعنی کچھ انویسٹمنٹ پاکستانی کرے گا اور کچھ انویسٹمنٹ کیا کہتے ہیں چائنیز کریں گے، اور حکومت پاکستان بھی اس میں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرے گی. وہ موسٹلی کیا کرے گی؟ ایکوٹی دے دے گی، یہ زمین دے دے گی وغیرہ وغیرہ. تو وہ زیادہ بہتر ہے. سب سے بہتر تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، لیکن اس کی بات پھر بلڈ آپریٹ ٹرانسفر ہے. اس کے بعد پھر جو پیورلی کمرشل لونز ہیں وہ، اور کمرشل لون دو قسم کے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو دینا، گورنمنٹ کو دینا. ٹھیک، تو یہ یوں سٹیجز، ٹاپ پہ ایف ڈی آئی، پھر بی او ٹی، یعنی اس کے بعد پھر آپ کا یہ کیا کہتے ہیں دس کمرشل لونز. اچھا، ہم اسلاموفوبیا in the West, generally in the world, implications on Muslims and Islam یا مسلم ورلڈ وے فارورڈ. کوشچن آئے گا تو یوں آئے گا، اور اس میں رول آف پاکستان کیا ہے، یعنی وے فارورڈ میں پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے اور کیا رہا ہے. یہ کوشچن آپ اس کو ٹریڈیشنلی شروع کریں گے کہاں سے؟ واٹ از اسلاموفوبیا. اگر انہوں نے کوئی پوچھا نہیں ہے تفصیل میں تو آپ تفصیل نہیں دیں گے، جسٹ ہائی لائٹ کریں گے. اسلاموفوبیا ایک مائنڈ سیٹ ہے، موسٹلی ان دا ویسٹ، ایون ان دا ایشین کنٹریز لائک انڈیا. ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایون ان آسٹریلیا اینڈ ان نیوزی لینڈ. یورپ میں اور یو ایس میں یہ ٹاپ پہ ہیں. اور یہ کیا ہے؟ دیٹ از اے مائنڈ سیٹ اگینسٹ مسلمز، جس میں ہیٹریڈ ہے، پریجوڈس ہے اگینسٹ اسلام اینڈ مسلمز. ڈسکریمنیشن ہے، مارجنلائزیشن ہے، اپریشن ہے آف مسلمز on the basis of religion and the basis of color. پھر اس کے افیکٹیز کون ہیں؟ سمپل، مسلمز، men, women and children. ریشل ڈسکریمنیشن ان کے خلاف ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پھر صرف مسلمز نہیں ہیں، جن کا سکن کلر مسلم جیسا ہے، یعنی ایشینز ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں انڈینز، کئی سارے افریکنز وغیرہ، ان کو بھی اسی بنیاد پہ، یا سکس کو، وہ بھی اینٹائی مسلم کیا کہتے ہیں اس میں ٹارگٹ ہوتے رہے ہیں. یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اس کے روٹس ہم دیکھ رہے ہیں ان یو ایس اینڈ یورپ. پہلی بات، فورن پالیسی آف امریکہ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوا ہے، یا ایون اس سے پہلے 90s میں جب گراؤنڈ فار وار آن ٹیرر تیار ہو رہا تھا، اس وقت اسلامک فنڈامنٹلزم کے کنسپٹس، یہ ورڈز آنا شروع ہوئے. پھر ریڈیکلائزیشن وغیرہ یہ چیزیں شروع ہوئی. یو ایس ایکیڈیمیا نے، یو ایس میڈیا نے ان چیزوں کو پورٹرے کیا. اور پھر جو یو ایس کی وار آن ٹیرر کی پالیسی تھی، اس نے اس کو مزید ایگزسربیٹ کیا. اور موسٹلی یہ پولیٹیکل ریٹورک رہا، یو ایس میں بھی، یورپ میں بھی.
ڈنمارک میں ہم دیکھ رہے ہیں، فرانس میں ہم دیکھ رہے ہیں. فرینچ پریزیڈنٹ نے ریسنٹلی پچھلے سال اس نے بولا تھا یہی، جو ایمینول میکرون ہے اس نے بولا تھا. اسی طریقے سے ڈنمارک کے کئی سارے لیڈرز بول رہے ہیں، خاص طور پہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈیسیٹ کیا گیا تو اس وقت جو پرٹیکولر ایک شخص ہے، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، کہ وہ اس نے جو ٹویٹ کیا تھا. اور یاد رکھیے گا عمران خان صاحب اس جو اسلاموفوبک فیکٹر ہے وہ اپنے فیور میں ضرور استعمال کریں گے، اس کے لیے نے جو کتنا کام کیا، اور یہ ٹویٹس وغیرہ یہ ضرور، یعنی وہ ریلیجس کارڈ ضرور کھیلیں گے. یہ لکھنا نہیں ہے صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی وہ یہ کارڈ ضرور کھیلیں گے. اگلا الیکشن میں 3-4 چیزوں پہ دیکھ رہا ہوں. ایک، دا پرفارمنس آف دا پریزنٹ گورنمنٹ. دوسرا، پاکستانی نیشنلزم، یعنی امریکہ وغیرہ کو، کہ امریکہ انوالو ہے ہمارے انٹرنل افیئرز میں، تو پاکستانی نیشنلزم کو پروموٹ کرنا. اور تیسرا، دیٹ از ریلیجن، اسلاموفوبیا کے خلاف جو ایفرٹس ہیں، یہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. سو پرفارمنس آف پی ٹی آئی کی بنیاد پہ الیکشن پی ٹی آئی کا ایٹ لیسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک نا. سو ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اسلامک فورن پالیسی آف امریکہ میں. دوسرا، ہم یہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ویدر وہ یو ایس کے ہیں یا یورپ کے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز نے ریٹورکس دیے ہیں کہ جو ماسک جو ویل ہے، جو پردہ ہے، یا جو مسجد پہ ممبر ہے وغیرہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ یہ کرتے رہیں. اور پھر اسلام اینڈ کیا کہتے ہیں، جو ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، دے آر بینگ لنکڈ ان دا ویسٹرن پولیٹیکل ریٹورکس. اس کے علاوہ پھر میڈیا نے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے. ویسٹرن میڈیا نے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے، اسپیشلی ناٹ اونلی پرنٹ میڈیا بٹ آلسو الیکٹرانک میڈیا. ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے. کئی سارے ویب سائٹس ہیں جو اسلاموفوبیا بیسڈ ہے، اینٹائی مسلم، مسلم ہیٹریڈ پہ یہ کیا کہتے ہیں پرسو کر رہے ہیں. ریسنٹ ایئرز میں اسلاموفوبیا کے ہم نے بڑے بڑے وہ کیا دیکھے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کیا دیکھی ہیں. فار ایگزامپل، فرانس میں لیجسلیشن ہونا کہ ویل پہ پابندی ہو، اسکارف پہ پابندی ہو. یہی چیز ہم نے انڈیا میں بھی دیکھی، کئی اسٹیٹس آف انڈیا میں دیکھی ہم نے. یہی چیز ہم نے پھر ڈنمارک میں دیکھی، لیجسلیشنز. اس کے بعد پھر جو ہیٹ سپیچز ہیں اگینسٹ دا مسلمز، ان کے پولیٹیکل لیڈرز یا جو وہ ویب سائٹ چلانے والے ہیں، اسلاموفوبک ویب سائٹ چلانے والے ہیں، وہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں، ویدر وہ یو ایس میں ہیں، وہ یورپ میں ہیں، یا ادر پارٹس آف دا ورلڈ میں ہیں. اور پھر مسلمز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسلاموفوبک بنیاد پہ. ہم نے نیوزی لینڈ میں دیکھا کہ مسجد میں ایک آسٹریلین کیا کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ انٹر ہوا اور اس نے مسلمانوں کو، کئی ساروں کو شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر ان ایکول لیگل رائٹس کی بات ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وہ رائٹس نہیں دیا. ہم فرانس میں دیکھ رہے ہیں، ڈنمارک میں دیکھ رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں دیکھ رہے ہیں وغیرہ، کہ نہیں، آپ فار ایگزامپل مسجد میں آپ یہ اذان کھلے عام نہیں دے سکتے ہیں، آپ اسکارف نہیں پہن سکتے ہیں، جو ویل ہے آپ یہ نہیں وہ کر سکتے، منہ نہیں چھپا سکتے وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں. ایسے کئی سارے ایسے. اور پھر ہراسمنٹ ہے، مسلمانوں کو ہراس کیا جاتا ہے. یورپ میں ہم نے دیکھا
اسپیشلی فرانس میں ہم نے دیکھا، ڈنمارک میں ہم نے دیکھا، اسی طریقے سے پھر ہم نے ایون یو ایس میں دیکھا، آج کل تو ہم ایون انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں، ہراسمنٹ آف مسلمز آن دا بیسس آف ریلیجن. ماسکس کے خلاف ایکٹیویٹیز ہونا، یعنی یہ مسجد کا ممبر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم نے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا، یہ ہم نے فرانس میں دیکھا، یہ ہم نے اسپین میں دیکھا، یہ ہم نے ڈنمارک میں دیکھا. سو کئی سارے، ایک طرف پہ ہم لیجسلیشن دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف پہ ہم ہراسمنٹ دیکھ رہے ہیں، مسلمز کی جو رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ کرب کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، ہیٹ سپیچز ہم دیکھ رہے ہیں اگینسٹ مسلمز. کازز کیا ہیں؟ سب سے بڑا کاز از وار آن ٹیرر. 9/11 کے بعد جو سچویشن ابھری ہے، the rise of terrorist organizations across the Muslim world, whether افغانستان یا مڈل ایسٹ، ہم نے دیکھا القاعدہ، ہم نے دیکھا ISIS، ہم نے دیکھا TTP، ہم نے دیکھا IMU، ہم نے دیکھا ETIM، ہم نے دیکھا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ابھرے ہیں، انہوں نے اسلام کا جو امیج ہے وہ ٹارنش کیا. ایک سو کازز آف اسلاموفوبیا کا سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے. دوسرا، فورن پالیسی آف امریکہ، جو امریکن فورن پالیسی ہے اس کے لیے رسپانسبل ہے. وار آن ٹیرر کس نے لانچ کیا ہے؟ امریکہ نے. اسلامک فنڈامنٹلزم کا کنسپٹ کس نے دیا ہے؟ امریکہ نے. اس اسلامک فنڈامنٹلزم کو پھر کنورٹ کرنا انٹو اسلاموفوبیا یا ریلیجس ہیٹریڈ، یا مسلمان میں ایک کیا ہے کہ مسلمان یعنی ٹیررزم اینڈ اسلام آر بینگ انٹرلنکڈ، یہ پھر کس نے کیا؟ اگین فورن پالیسی آف امریکہ نے. تیسرا، ignorance of Muslims, lack of the role on the part of the Muslim، اس کے لیے رسپانسبل ہے. ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ اگزامپل شروع کر دے پاکستان سے. ہم نے کہا enlightened moderation. What is enlightened moderation؟ آج تک اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. moderation ہے کیا؟ How moderation is being explained by the then president of کیا کہتے ہیں، یا moderation صرف پاکستان نے نہیں کہا، مڈل ایسٹرن کنٹریز نے کہا، دنیا میں جتنے بھی ممالک، مسلم ممالک ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ماڈریٹ ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، جو ٹیررزم کے ساتھ ہیں ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارا لنک نہیں ہے، تو ہم ماڈریٹ ہیں. بدقسمتی سے اسلام کا ریئل میسج، دا ریلیجن آف پیس میسج یا پکچر، مسلم لیڈرز نے پروجیکٹ نہیں کیا، مسلم اسکالرز نے پروجیکٹ نہیں کیا. نہ تو اسکالرز نے رول پلے کیا، نہ لیڈرز نے رول پلے کیا. یعنی مسلم اسٹیٹس نے، لیڈرز نے، اسکالرز نے رول پلے نہیں کیا. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اسلاموفوبیا ویسٹ میں ایک بہت بڑی ریالٹی بنی ہوئی ہے. تو جن لوگوں نے اسلاموفوبیا کو پروجیکٹ کرنا تھا وہ کامیاب ہو چکے ہیں ان کنونسنگ دا ویسٹرن پاپولیشن کہ اسلام از ناٹ دا ریلیجن آف پیس. یعنی اسلام کو اور کیا کہتے ہیں ٹیررزم کو لنک کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑا وہ کیا رہا ہے، ہماری اپنی اگنورینس، لیک آف دا رول آن دا پارٹ آف دا مسلم اسکالرز اینڈ لیڈرز. مزید اس میں کیا، کس فیکٹر نے رول پلے کیا؟ بائسڈ لٹریچر جو ویسٹ نے پروجیکٹ کیا. یعنی انہوں نے مخصوص چیزیں پک کی جو اینٹائی اسلام ہے، اسلام کا ریئل میسج انہوں نے پروجیکٹ نہیں کیا، تو وہ بائسڈ لٹریچر جو انہوں نے پروجیکٹ کیا وہی کرتے رہے. پھر ان کی ہالی ووڈ کی، بالی ووڈ کی،
یا بقیہ جو ویسٹرن یو کے وغیرہ کے جو موویز ہے اس میں ہم نے دیکھا پروجیکٹ کرنا کہ جو یہ اسلام اینڈ ٹیررزم بینگ لنکڈ اور اسلاموفوبیا، یہ اس سے ہم نے کیا دیکھا؟ اینٹائی مسلم کرائمز ہم نے دیکھے اکراس دا ورلڈ، ہراسمنٹ آف ویمن ہم نے زیادہ دیکھا، اینٹائی مسلم، اینٹائی ماسک، اینٹائی شریعہ کمپین شروع ہوئے پوری دنیا میں، انڈیا میں ہوئے، بنگلہ دیش کیا کہتے ہیں فرانس میں ہوئے، ڈنمارک میں ہوئے، اسپین میں ہوئے۔ مسلم اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کو بلی کرنا، ان کو سپریس کرنا بار بار، اسپیشلی وار آن ٹیرر کے بعد۔ مسلمان جو امیگرنٹس ہیں ان کے خلاف انکریزنگ وائلنس، ہاسٹیلٹیز ہم نے نیوزی لینڈ میں دیکھا، ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا، ہم نے فرانس میں دیکھا، ہم نے ایون کیا کہتے ہیں ڈنمارک میں دیکھا۔ کیسے پروجیکٹ اس کو ہم کاؤنٹر کریں؟ بہت لوگ کہیں گے کہ ماڈریشن کریں۔ بھائی اسلام از اے ماڈریٹ ریلیجن، بس صرف وہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس یہ پروجیکٹ کرنا ہے ٹو دا ورلڈ، ٹو دا مسلمز آر سیلز۔ پہلے ہم نے خود کو پروجیکٹ کرنا ہے کہ اسلام اور ٹیررزم کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ ابھی بھی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جہادسٹ مانتے ہیں۔ اسلام کا اور ٹیررزم کا یا وائلنس کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام از دا ریلیجن آف پیس، ہم نے وہ پروجیکٹ کرنا ہے کہ اسلام، قرآن، حدیث کتنا فوکس کر رہے ہیں پیس پہ، اور کتنے سارے آیتیں ہیں جو جہاد کے بارے میں ہے، اور پھر جب جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جہاد کی بات کرتے ہیں، اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ماڈرن وار فیئر ہے جو یورپ نے لڑی یا یو ایس نے وار آن ٹیرر لڑی، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن انہوں نے فالو نہیں کیے جو اسلام نے 1400 سال پہلے دیے تھے۔ فتح مکہ کے دوران جب ہم مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تھا تو آپ نے وہ ایگزامپل دینے ہیں کہ کس طریقے سے کہ آپ نے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے، اپنے بچوں کو، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، ہراس نہیں کرنا ہے، آپ نے کسی کے فصلوں کو، کسی کے بزنسز کو تباہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاد کے کچھ اپنے پیرامیٹرز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو کہ آج ماڈرن وارفیئر بھی فالو نہیں کر رہی، جو سو کالڈ کیا کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس فلفلمنٹ والی ویسٹ ہے وہ بھی فالو نہیں کر رہی۔ ہم نے وہ پروجیکٹ کرنا ہے۔ سو اسلام ایز اے ریلیجن آف پیس۔ دوسرا، جہاد اگر کنسپٹ ہے بھی تو وہ کنسپٹ کس طرح ہے وہ بتانا ہے۔ تیسرا، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں they've got nothing to do with اسلام، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی جو رائز کی ریزن ہے وہ کیا ہے؟ سوشو اکنامک ہے اینڈ پولیٹیکل ہے۔ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن رائز کر گئے ہیں ان کی رائز کی وجہ کیا ہے؟ سوشو اکنامک ڈپریوٹیز ہیں اور پولیٹیکل ہیں۔ They're not driven by اسلام۔ وہ اسلام کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں فار کیا کہتے ہیں پروپیگیٹنگ دیئر پروپیگنڈا یا دیئر ایجنڈا۔ تو ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ وہ دیں گے، اور پھر اسی طریقے سے پھر مسلم ورلڈ میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ایکسٹریمزم ہے، ان کو کرب کرنے کے لیے سٹیپس اٹھائے جائیں، ان کے خلاف لڑا جائے، اور پھر کیا کہتے ہیں آئیڈیالوجیکلی لڑا جائے، ملیٹریلی لڑا جائے، سوشلی لڑا جائے ان آرگنائزیشن ایسی ایکسٹریمسٹ گروپس کے خلاف۔ اور پھر رول کس نے پلے کرنا ہے امہ لیول پہ؟ دو لوگوں نے، اکیڈیمیا نے اور اسٹیٹ نے۔ اکیڈیمیا نے، اسٹیٹ لیڈرز نے، ان دونوں نے رول پلے نہیں کیا ہے۔
جب تک یہ رول پلے نہیں کریں گے تب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اب جب ہم نے دیکھا کہ 3 مسلم لیڈر سامنے آئے، عمران خان اور دا پرائم منسٹر آف پاکستان، عمران خان نہ کہیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اس سے پھر باعث کسی کو نظر آئے، اس کے بعد ٹرکش پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ پھر پرائم منسٹر آف ملیشیا. ان تینوں نے اسپیشلی ٹرکی پاکستان نے رول پلے کیا او آئی سی کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے اور یو این تک بات کو لے کے، اور پھر یو این لیول پہ ہم نے ایک ڈے ایڈ کر دیا ہے، یعنی اینٹائی اسلاموفوبیا ڈے. یہ اب یو این منائے گا، یہاں تک ہم اس کو لے کے آنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور ویسٹ کو یہ بار بار بتانا ہوگا ایکیڈیمیکلی اور لیڈرشپ وائز کہ اسلام یہ نہیں ہے جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہو، اسلام یہ ہے. لیکن ہم اس کو اسلام کا ریئل میسج پہنچائیں گے، اور یہ 2 لوگ پہنچائیں گے، ایکیڈیمیا اور لیڈرز. تو پھر آپ اس میں جو ایفرٹس آف پاکستان ہے وہ مینشن کریں گے. فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے اس کی پروجیکشن کے، پھر ریاست مدینہ کا کنسیپٹ کیا ہے اس پہ، اور ریاست مدینہ میں نان مسلم کو کیا کیا رائٹس حاصل تھے، اور پھر اسلام از اے ریلیجن آف پیس پہ جو ہم کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ جو ہم نے اس ایشو کو ریز کیا، اور پھر ورلڈ لیڈرز کو ہم نے بار بار ایکسس کیا، فرانس کو، ڈنمارک کو، یو ایس کو، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو، وغیرہ وغیرہ کو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کئی سارے ورلڈ لیڈرز کے فیور میں بولنے بھی لگے ہیں. یعنی ہم نے کیا کہتے ہیں کینیڈین پرائم منسٹر دیکھا ہے کہ وہ اینٹائی اسلاموفوبک اوپینینز دے رہا ہے. تو اور اس کے بعد پھر یو این کے پلیٹ فارم تک اس کو لے کے جانا. ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کے رولز ہیں. اوور فرام مائی سائڈ، ہوپ فلی نو کویشچنز، اور دیر آر کویشچنز. ٹھیک ہے، جلدی کریں، آئی ایم ٹائرڈ. اوکے. Is Islamophobia becoming a new anti-Semitism of the West? It is in the making. Anti-Semitism almost بن چکا ہے. ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، کئی سارے ممالک میں دیکھ رہے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں موسٹلی ہم دیکھ رہے ہیں، فرانس میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ریالٹی انٹرینچ ہو چکی ہے وہاں پہ. جس طرح پہلے جیوز کے خلاف تھی، اب مسلمانوں کے خلاف یہ انٹرینچ ہو چکی ہے سوسائٹی میں کافی حد تک. Will the recognition of Islamophobia by UN make a difference? کیا اس سے کوئی ڈفرینس آئے گا؟ ڈفرینس ان دا سینس کہ ویسٹ اپنا اوپینین آل ٹوگیدر چینج کرے گا؟ پرابیبلی ناٹ. جو پروپیگنڈسٹ ہیں، اسلاموفوبک پروپیگنڈسٹ ہیں، جو ویب سائٹر یا جو لوگ ان سے جو ہیٹ سپیچز پھیلا رہے ہیں، وہ شاید نہیں روکیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ گلوبل جو سب سے بڑا فورم ہے اس پہ یہ آواز تو پہنچ گئی ہے. پہلے تو یہ آواز بھی نہیں پہنچی تھی. اس نے ریکگنائز تو کر دیا ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے از ڈینجرس فار دا پیس آف دا ورلڈ. جو ویسٹ میں اسلاموفوبک ٹینڈنسیز ہیں وہ فار دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف دا ورلڈ یہ خطرناک ہے. پلس مسلم اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ، یعنی ویسٹ مسلم ڈیوائڈ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو یہاں تک تو would make a difference. لیکن یہ کہنا کہ وہ رک جائیں گے، probably not. اور میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کینیڈین پرائم منسٹر، یہ جتنے بھی ہیومنسٹ کیا کہتے ہیں، اس طرح ہم نے نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھی جسنڈا آرڈن، ان کے اوپینین ہم دیکھ رہے ہیں. تو کئی سارے لوگ ہیں جو کہ اس کو اون نہیں کرتے. کیا Islamophobia being used as a drive for national political narratives? Of course it is being used. مودی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وہی کر رہی ہے. ڈنمارک میں جو پارٹی ہے وہ کیا وہی نہیں کر رہی ہے. فرینچ پریزیڈنٹ کیا اس نے یہی نہیں کیا ہے. یو ایس فورن پالیسی میں اس نے یہی نہیں کیا ہے. تو اٹ از ہیپننگ. Is political transgression of religious clergy a cause of Islamophobia? ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایکسپلین کیا کہ یس، ہمارے ہاں جو کلرجی ہے، ایک تو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے
جو کیا کہتے ہیں رسپانسبل ہے فار دا رائز آف اسلاموفوبیا. لیکن ہماری جو کلرجی ہے وہ انفارچونیٹلی ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہے. وہ ریئل میسج میننگ آف اسلام کو کیا کہتے ہیں نہ تو انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے نہ وہ ٹیچ کر رہے ہیں, پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو کلرجی کا تو اس میں تو آف کورس اس کے لیے وہ رسپانسبل ہے. Do you think the maturity of the Treaty of Versailles in 2023, modern Turkey's role will play a significant role in combating Islamophobia? دیکھیں, ٹرکی میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں یا دو بڑے ڈویژنز ہیں. ایک ہے سیکولر, دوسرے ہیں اسلامسٹ. طیب اردوغان از ریوائیونگ ٹرکی ناٹ اونلی اکنامکلی لیکن ساتھ ساتھ میں ریلیجن کا رول بھی وہ وہاں پہ ریوائیو کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف پہ سیکولر ٹرکی بھی آج بھی بڑا اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ ٹرکی آؤٹ رائٹلی اسلامسٹ بن جائے گا پرابیبلی ان دا نیئر فیوچر وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جو اردوغان ہے وہ بلینڈ بنا رہا ہے آف سیکولرزم پلس ریلیجن, بٹ ریلیجن ڈریون پلس ٹرکش نیشنلزم ڈریون, ریلیجن پلس ٹرکش نیشنلزم ڈریون, وہ ایک بلینڈ بنا رہا ہے. اور کیا وہ ورلڈ لیول پہ کی رول پلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ تو ٹائم بتائے گا. لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ صرف ٹرکی نہیں رہا ہے بلکہ پاکستان جو کی رول پلے کیا, بلکہ دو پرسنالٹیز رہے ہیں, اردوغان اینڈ عمران خان. عرب ورلڈ کیوں سائلنٹ ہے؟ میں اس کو یوں ہی جواب دے دوں گا جس طریقے سے مشرف صاحب سائلنٹ تھے اسی طریقے سے عرب ورلڈ سائلنٹ ہے. عرب ورلڈ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ لنکڈ ہے ود دا ویسٹ. ریلیجن اس کے لیے شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے لیے پاور میں رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ ریلیجن ڈریون پالیسیز ان کی ہے نہیں. یہ کمبیٹنگ اسلاموفوبیا اس کی پالیسیز ہے ہی نہیں. صرف عرب ورلڈ میں نہیں, مسلم ورلڈ میں جنرلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاور اورینٹڈ ہے. ریلیجن کا سافٹ امیج یعنی دین, ریلیجن ہی دین اسلام کا سافٹ امیج پروجیکٹ کرنے میں, دا ریئل امیج پروجیکٹ کرنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں. بیسیکلی ان کو خود نہیں پتا. اور نہ, اور پھر اس کا بڑا سائن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں جو اکیڈیمیا ہے اس پہ کام ہی نہیں کیا ہے. ہمیں پچھلے 25-30 سالوں میں کہاں پہ نظر آ رہا ہے سوائے کچھ اکیڈمیز جو او آئی سی نے بنا دی یا کچھ یونیورسٹی جو او آئی سی نے بنا دی, لیکن اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنالٹی پہ کام ہوا ہو, مدینہ ایز اے اسٹیٹ پہ کام ہوا ہو, اسلام ایز اے ریلیجن آف پیس پہ کام ہوا پچھلے 20 سالوں میں ہمیں نظر تو نہیں آ رہا سوائے ان چند اشخاص کے جو ابھی کوشش کر رہے ہیں. تو عرب ورلڈ از a part of the lot. جو ہمارا اوورال لاٹ ہے وہ ایسا ہے انفارچونیٹلی جو پاور اورینٹڈ ہے. ریلیجن دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں پالیسی ان کی اورینٹڈ نہیں رہی ہے. آج کے لیے کافی ہے, انشاءاللہ جلدی دوبارہ ملیں گے. کل آپ لوگوں کو میسج کنوے کیا جائے گا, ہوپ فلی انگلش کی کلاس ہوگی آپ لوگوں کی, ٹھیک ہے, اور وہ ہوگی بھی 3 to 6 ٹائم پہ, ٹھیک ہے. خیال رکھیے گا بچوں, اللہ حافظ. Acha viewers, first of all, thank you so much for viewing our session. آپ کے کچھ ٹیکنیکل سوال, یہ لاسٹ سیشن نہیں تھا کرنٹ افیئرس کا, انشاءاللہ 1 یا 2 اور سیشنز ہم رکھیں گے,
To stay updated, follow us on Instagram, Facebook, subscribe to our YouTube channel تاکہ اپ کمنگ سیشنز کے بارے میں آپ انفارمڈ رہیں. کل جو ہے کل ہمارا سیشن ہوگا 3 PM to 6 PM with Dr. Arif about English essay. So do note کہ کل کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوں گے. once again 3 PM to 6 PM. Stay alert. Same thing فیس بک اور یوٹیوب پہ. فائنلی میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جوائن آور انسٹاگرام, فیس بک اینڈ یوٹیوب تاکہ آپ سب اپڈیٹ رہیں. انشاءاللہ ہم ریویژن سیشنز کنٹینیو کریں گے کرنٹ افیئرس کے. پاک افیئرس کا بھی سٹارٹ ہونا ہے, جنرل سائنس کا بھی ہوگا, اسلامیات کا بھی ہوگا, پریسی اینڈ کمپوزیشن کا بھی ہوگا, اور کل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایسے کے ساتھ. اسی طرح اپنے کویسچنز شیئر کیجئے گا چیٹ میں. ہم خود ہی مانیٹر کریں گے جو ریلیونٹ کویسچنز ہوں گے یا جو کویسچنز سر نے اپنے لیکچر میں نہ ایڈریس کیے ہوں وہ ہم سر کو دیں گے. اینڈ اسٹے ٹیونڈ, ٹیک